بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض واطعم الجائع وفك العاني. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو رہا کراؤ۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی چیز بتلائی کہ عود المریض، کہ مریض کی عیادت کرو۔ جب کوئی مریض ہو اور کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کی دلجوئی کے لیے، حوصلے کے لیے، ٹھارس بٹھانے کے لیے اس کی عیادت کرو، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ درس میں آ رہی ہیں۔ دوسرا حکم فرمایا واطعم الجائع، کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اب ایک شخص مطلق کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ سنت ہے، لیکن کوئی شخص حالت اضطراری میں ہے اور بہت سخت مجبوری میں ہے اور وہ بھوکا ہے تو ایسے کو کھانا کھلانا سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حالت اضطراری میں نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں تھوڑا اس کا ہاتھ تنگ ہے، اگر آج میں نے اس کو کھانا کھلا دیا تو اس کی کچھ پیسوں کی بچت ہو جائے گی، یا ویسے ہی مطلق کسی کو کھانا کھلا دیا تو یہ سنت ہے۔ اس کا حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے اپنے بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا اللہ آپ کو کیسے بھوک لگتی ہے؟ تم فرمایا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو ایسا ہی تھا جیسے مجھے کھلا رہا ہے۔ اور تیسرے بات کو حکم دیا کہ وفک العانی، کہ قیدیوں کو رہائی دلاؤ۔ اور ایک جگہ ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان قیدی کو رہا کروایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھے رہا کروایا ہو۔ تو چنانچہ جو ناجائز مقدمات میں ہیں اور یا دین کی نسبت سے ہیں، ان کو رہائی دلوانا یہ بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ثواب آپ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعاون کر کے ہی کر سکتے ہیں کہ قیدی زیادہ تر انہی کے ہوتے ہیں اور وہ دین کی نسبت سے گئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ان 3 باتوں کو حکم دیا۔ اب چونکہ ان 3 باتوں میں مریض کی عیادت کے بارے میں بھی تھا تو یہ درس مرض اور مریض کی عیادت کرنے والے ان کے متعلق کیا احکامات اور کیا سنتیں ہیں تو اس کے متعلق بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے تو وہ عیادت کرتا ہے تو واپسی آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے، تو ایسا ہے جیسے جنت کے پھل چن رہا ہے۔ یعنی کہ مریض کی عیادت کرنے میں جو وقت لگتا ہے یہ اس کی کتنی بڑی عبادت کے ثواب کے لیے ہے کہ یہ جیسا کہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے۔ اور ایک روایت میں کہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہا ہے تو اسے سنت سمجھ کے اگر چلا جائے اور اس ثواب کی نیت سے چلا جائے تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک تھوڑی سی نیت جو ہے وہ آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔
عام طور پر ہمارے یہاں عیادت اس لیے کی جاتی ہے کہ کل وہ بھی آیا تھا اس لیے مجھے بھی اب جانا تو پڑے گا یار، یا اس لیے کی جاتی ہے یار اگر نہیں گیا تو گلہ شکوہ کرے گا، منہ بنا دے گا۔ تو یہ ساری باتیں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ تو بھائی ہم نیت یہ کر لیں کہ میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں، ثواب کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ اب اس کا جانا بھی عبادت ہوا یا نہیں، اس کا جانا بھی ثواب ہوا؟ اب جانا تو ہے، گھر میں کھڑکی تو بناتے ہوئے گھر کھڑکی تو نکالنی ہے، لیکن نیت یہ کر لو کہ اذان کی آواز آئے گی تو اب کھڑکی کا ثواب بھی ملے گا جب تک لگی رہے گی، لیکن ہوا کی نیت کی ہے تو پھر ہوا ہی آئے گی۔ اس لیے ایک آدمی اگر نیت اپنی خالص کر لے اور ہر چیز میں یہ دیکھے کہ اس میں ثواب کیا ہے اور اس میں سنت کیا ہے، اور یہ عادت جو آدمی اپنی بنا لے گا اسے ہر دنیاوی کام کرنے کے اندر بھی مزہ آئے گا اور اس کی برکات بھی ہوں گی اور اس کے آگے کے رزلٹ اور نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں نا کہ ہم جو یہ معاشرت والے جو کام کرتے ہیں اس میں ہماری عبادت کی نیت نہیں ہوتی، زیادہ تر خاندان کے گلے شکوے اور ان چیزوں کی نیت ہوتی ہے اور سنت کی نیت نہیں ہوتی۔ تو یہ کتنا بڑا ثواب مریض کی عیادت کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ مریض کی عیادت کر رہا ہوتا ہے تو جنت کے پھل چن رہا ہوتا ہے۔ اور سنت میں سے یہ ہے کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے آدمی جائے تو وضو کر کے جائے، ویسے بھی جا سکتا ہے لیکن وضو کر کے اگر جو آدمی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک آدمی جا ہی رہا ہے تو وضو بھی کر لے، تو اس پر اب دیکھیں ایک کام ہم نے کرنے ہیں تو کوشش یہ کریں اسے کامل سنت کے مطابق کریں، ہر وقت اس چیز کی اس میں رہا کریں کہ یار اس میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا عمل کیا ہے، اور پھر زندگی کا مزہ دیکھنا اور سکون دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کتنا لطف دے گا اور زندگی میں راحت کتنی ہوگی اور مزہ کتنا آئے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، کہ ایک یہودی بچہ تھا نابالغ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فقعد عند رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے کے قریب بیٹھ گئے، سر کے قریب، اور آپ نے اسے کہا کہ اسلم، کہ اسلام قبول کر لو۔ تو فنظر الی ابیہ، تو وہ اپنے والد کو دیکھنے لگا، تو والد نے کہا کہ ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ کر لو۔ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو چنانچہ اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول الحمدللہ الذی انقذہ من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، چونکہ اس نے اسلام قبول کیا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ وہاں سے نکلے اور آپ دعا پڑھتے ہوئے نکلے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس لڑکے کو جہنم سے بچا لیا، اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اب اس حدیث سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے، تو دیکھیں جہاں پر یہ چانس ہو کہ میری عیادت کرنے سے اس کا دل نرم ہو جائے اور کیا پتہ یہ اسلام قبول کر لے، یا کیا پتہ میری عیادت کرنے سے یہ اسلام کے قریب ہو جائے، یا میری عیادت کرنے سے کم از کم اسلام کی مخالفت نہیں کرے گا اور مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرے گا، تو یہ تمام چیزیں اگر مقصود ہوں تو ایسا کافر جو اپنے کو مسلمان نہیں کہتا، ایسے کافر کی عیادت کرنا جائز ہے۔ شرط دیکھ لیں، میں بارہا ایک چیز بتاتا ہوں
کہ جو کافر اپنے کو کافر کہتا ہو، مسلمان نہ کہتا ہو، ایسے کافروں کے مسائل الگ ہیں، اور جو ہو کافر لیکن اپنے کو مسلمان کہتا ہو، ایسوں کے ساتھ معاملات اور مسائل ایسوں کے ساتھ الگ ہیں، دو الگ الگ فرق ہیں۔ یہی ہمارے یہاں کمزوری ہے کہ ہم شیعوں کی عیادت بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں، قادیانیوں کی بھی لیے۔ تو بھائی جو کافر اپنے کو مسلمان کہے، اس کے مسائل اور اس کے معاملات الگ ہیں۔ اب چونکہ اس ایک آدمی کافر ہے اور وہ اپنے کو کافر کہتا بھی ہے، اس کے ساتھ رہن سہن یا معاملات یا کھانے پینے سے کوئی کچے ذہن کا مسلمان کم از کم ذہنی طور پر اپسیٹ نہیں ہوگا اور ذہنی طور پر انتشار کا شکار نہیں ہوگا، اسے پتہ ہے یار یہی کافر۔ لیکن ایک آدمی کافر ہے لیکن اپنے کو مسلمان گردانتا ہے، ایسوں کے ساتھ تعلقات، قربت، لین دین، معاملات، عیادت، تو پھر دوسرا جو مسلمان کچے ذہن کا ہے وہ سمجھے گا یہ بھی اچھا ہی ہے، لگتا ہے مسلمان ہی ہے اور اچھے حضرت ہی ہیں، اسی لیے ہمارے حضرت بھی وہاں گئے ہیں۔ تو اس میں اس مسلمان کے ایمان کے بچانے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو مرتد ہو، جو کافر اپنے کو مسلمان کہتا ہو، اس کے ساتھ معاملات اور مسائل الگ ہیں، اور جو کافر اپنے کو کافر کہتا ہو، اس کے ساتھ معاملات اور مسائل الگ ہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ لین دین، خرید و فروخت یہ جائز ہے، جو کافر اپنے کو کافر کہتا ہو۔ لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان کہتا ہو، ان کے ساتھ لین دین معاملات جائز نہیں ہیں۔ یہ جیسے آج بوریوں کے ساتھ مسلمان کاروبار کر رہے ہیں، شیعوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ، تو بھائی ان کے ساتھ لین دین معاملات جائز نہیں، کہ اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ کیونکہ یہودی اگر کسی کو دعوت دے گا نا تو آدمی سوچے گا بھی نہیں، کہے گا جا بھی اپنا کام کر، مجھے پتہ ہے کافر آدمی ہے۔ لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان گردانتا ہو، اس کے ساتھ قربت کا یہ نقصان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں ختم نبوت کے خلاف وسوسے ڈال دے، صحابہ کرام کے بارے میں وسوسے، کیونکہ وہ تو طاق میں رہے گا اور وہ موقع دیکھ کر آپ کے ذہن میں وسوسے ڈالے گا، اور ایسا ہوا ہے، ایسے بہت سی جگہوں پر رزلٹ ہمارے سامنے۔ تو اس لیے شریعت نے احتیاط اتنی رکھی ہے۔ اور دیکھیں نا، کافر کے ساتھ کمپرومائز ہو جاتا ہے، انہیں یہ کہا جائے گا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان نہیں ہوتے تو جزیہ دے کے رہو، اور اگر جزیہ نہیں دیتے تو قتال کرو۔ اور ایسا ہوا کئی جگہوں پر، اللہ کے نبی نے معاہدے کیے، کوئی جزیہ دینے پہ راضی ہوا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے فارس اور روم کے علاقوں میں جب علاقے فتح کیے تو وہاں بعض لوگ سرنڈر ہوئے سامنے، ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو، انہیں کلمہ تو نہیں پڑھتے، تو فرمایا کہ جزیہ دے کے رہو، انہوں نے کہا جزیہ دے کے رہیں گے، تو ٹھیک ہے بس صحیح ہے۔ اب وہ جزیہ دے کے رہنے لگے۔ لیکن مسیلمہ کذاب یہ کافر نہیں تھا، صرف یہ مرتد بھی تھا، یہ ختم نبوت کا دشمن تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ آپشن نہیں رکھا گیا کہ جزیہ دے کے رہو۔ اس کو یہی کہا گیا کہ اپنی بدماشی چھوڑتا ہے یا نہیں، اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو پھر خالد بن ولید کا لشکر تیرے مقابلے میں آ رہا ہے، پھر حضرت اکرمہ کا لشکر تیرے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ جزیے والا پہلو نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہاں معاملہ اسلام اور کفر کا نہیں تھا، وہاں مسئلہ ارتداد کا تھا، اس لیے ان کے ساتھ جزیوں کے مسائل اور جزیوں کے پہلو نہیں رکھے گئے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تو کسی کافر کی عیادت کی جا سکتی ہے جو کافر اپنے کو کافر کہتا ہو۔ اب ایسا نہیں ہے کہ شہنشاہ نقوی بیمار ہو تو اس کو دیکھنے چلے جائیں کہ جی کیا پتہ یہ قریب نہیں آتے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں، یہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہاری عزتوں کو خراب نہ کر دیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی نے اس یہودی کی جو ہے نا وہ کی عیادت۔ اب یہ مسئلہ تو بڑوں کو نہیں، مرزا انجینئر بدبخت دیکھو نا اس کے کلپ پہ جو کہتا ہے، اب دیکھو نا یار یہ قادیانی کم از کم ہمارے نبی کو تو مانتے ہیں، اگر نبی کے بعد نبی مانتے ہیں، لیکن یہودی تو ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو قادیانیوں کو یہودیوں سے بڑا تو مرتد اور کافر نہ کہو۔ اور بدبخت
قادیانیوں کا مسئلہ الگ ہے، یہودیوں کا الگ ہے۔ یہودی کم از کم اپنے کو مسلمان تو نہیں کہتے نا، یہودی کم از کم اپنے کو اسلام کا دعویٰ تو نہیں کرتے اپنے بارے میں، اور وہ لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ تو نہیں بن رہی ہے کہ جناب لوگ جانتے ہیں مسلمان کہ یہ یہودی ہے، لیکن قادیانی وہ مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر شراب کی بوتل میں اندر زہر جو ہے وہ نیچے اندر شراب اور اوپر شہد کا لیبل لگا کے دے رہے ہیں۔ تو اس قسم کے زندیق اور کافر یہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اس لیے فقہا کے یہاں ان کے معاملات کے بارے میں سختی ہے اور سخت فتوے ہوتے ہیں ان کے متعلق۔ اس لیے وہ میں نے کہا یہ انجینئر صاحب جیسا آدمی جب اس کو نہیں سمجھ سکا تو عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ تو اسلام کے لیے نقصان کے اعتبار سے یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے ان کی جڑ یمامہ کے اندر کاٹی گئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ تو اب یہ چونکہ یہودی تھا، اب یہ لڑکا آیا بیمار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی۔ اب اس یہودی بچے کا نام جو بعض علماء نے بتایا وہ عبد القدوس بتایا۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ کا اسلام قابل قبول ہوگا، اور نابالغ کا جب نابالغ نے اسلام قبول کیا تو اب اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ اب وہ بچہ اگر مر گیا تو اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات ہوں گے، اور جو مسلمانوں والے احکامات ہیں وہ اس بچے کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ اور دوسرا اس حدیث سے یہ سنت پتہ چلی کہ دیکھیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس بچے کی عیادت کی، فقعد عند رأسه، تو آپ اس کے سرہانے پہ بیٹھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مریض کی عیادت کرتے ہوئے اس کے سر کے قریب ہو کے بیٹھنا سنت ہے۔ اگر وہ بہت بڑا بیڈ ہے اور مریض اس سائڈ پر ہے تو آپ اس کے سر کے قریب بیٹھیں، پاؤں کے قریب بھی بیٹھ سکتے ہیں کہیں، لیکن سنت یہ ہے۔ لیکن وہ جگہ بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارہ اسٹریچر پہ لیٹا ہوا ہے اور تم اس کے سر پہ چڑھ رہے ہو، تو کم از کم اس سر کے قریب کرسی رکھ لو۔ تو جتنا اس کے چہرے کے قریب ہو جاؤ، اس کے سر کے قریب ہو جاؤ، تو یہ جو ہے وہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور تیسری سنت یہاں سے یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی آدمی کافر اور اس نزع کے وقت میں اور آخری وقت میں ہو تو اسے اسلام کی دعوت دو کہ اس وقت اگر یہ کلمہ پڑھ لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر یہ کلمے کے بغیر چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام جو ہے وہ اس نے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دعا فرمائی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیا۔ آگے مریض کی عیادت ہی کے متعلق اور بھی سنتیں ہیں اور احکامات ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعود بعد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی عیادت یوں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح بیدہ الیمنی، کہ اگر کسی کے سر میں درد ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سر کو ہاتھ سے مل لیا اور ساتھ میں دعا دی۔ اور کیا دعا دی؟ اللہم رب الناس اذھب الباس اللہم واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ مریض کو کے لیے ان الفاظ سے دعا کرنا بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا دی ہے کہ اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور اگر یہ نہ ہو، اتنی دعا یاد نہیں ہے، تو ایک اور سنت اور اس طرح بھی دعا دے سکتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری عیادت کی۔ یار کتنے خوش نصیب تھے جن کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی آتے تھے، کیا لوگ تھے، کیا ساری خوش نصیبیاں تو صحابہ نے لوٹ لی ہیں۔ آپ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی اور مجھے یوں دعا دی آپ نے، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، اللہم اشفی سعدن، 3 بار فرمایا کہ اللہ سعد کو شفا دے دے، سعد کو شفا دے دے، یا اللہ سعد کو شفا دے دے۔ پتہ چلتا ہے مریض کا نام لے کر اس کی شفا کی دعا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو اللہم اشفی تو یہ 2 لفظ آسان ہے، تو ابھی کوئی مریض ہو تو آپ آگے اس کا نام ذکر کر دیں۔ اللہم اشفی سعدن، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی زید نام کا تو اللہم اشفی زیدن کہہ دیں، یا کوئی اور نام کا ہو تو آگے اس کا نام ذکر کر دیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت ہے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبداللہ بن عثمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے درد کے بارے میں شکایت کی، انہیں جسم میں کہیں درد تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پہ رکھو جہاں درد ہو رہا ہے، اور ساتھ میں یہ پڑھو کہ 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فرمایا 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بھی مریض کے جگہ جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھیں، جیسا کہ پہلے ہے، مریض کے ایسے جگہ جہاں جو سطر میں شامل نہ ہو، اگر وہاں اس کو تکلیف ہے، اس کے گردے میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، آپ وہاں ہاتھ رکھیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ نے حضرت علی کی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، دعا کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے کاٹا تو آپ نے آپ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگا کر یوں جو ہے وہ دم کیا۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی مثالیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی کہ اگر کوئی مریض کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا یا مریض کے پاس کوئی نہیں ہے تو مریض کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دم کر سکتا ہے، جس کی تعلیم آپ نے دی کہ جہاں درد ہے تو فرمایا ابو صوبان عبداللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبداللہ عثمان فرماتے ہیں مجھے درد تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر۔ اچھا، پھر ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر کسی پہ جن ون آیا ہوا ہو نا، اور آپ عامل تو نہیں ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں سے جن شن ذرا ابھی فی الحال ختم ہو جائے، یہی دعا بہت مجرب ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر۔ آپ اسے کو 2-3 دفعہ پڑھ کے کریں، دیکھیں جن بھی انشاءاللہ ہلے گا۔ تو اب جو ہے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کے لیے بتائی ہے۔ اب کسی کے کبھی سر میں درد ہو یا دانت میں درد ہو یا اس کی آنکھ میں درد ہو تو اسے چاہیے اس جگہ ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور ساتھ میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا۔ اگلی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب اس دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس سے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، کوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے،
اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ بیماری میں انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اور تکلیف میں مومن کے گناہ دھلتے ہیں، اور جب گناہ دھل گئے اور پھر بھی تکلیف رہی تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو مومن تو سراپا خیر ہے، اس کو کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے اور وہ اس پہ شکر کرے تو تب بھی کامیاب، اور کوئی آزمائش آئے اور اس پہ صبر کرے تو تب بھی کامیاب۔ اب اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تواضع اور عاجزی دیکھیں۔ امام الانبیاء ہیں اور ایک عام دیہاتی کی عیادت کے لیے گئے، جس میں تعلیم ہے کہ اپنے سے اونچے درجے والے ہی کی صرف عیادت نہ کرو۔ اگر تو سیٹ صاحب ہے اور تیرا کوئی ڈرائیور یا تیرا کوئی ملازم بیمار ہوا ہے تو اس کی بھی عیادت کر، یا اگر استاد ہے اور آپ کا کوئی شاگرد ہے تو آپ اس کی عیادت، اپنے سے نیچے درجے والے کی بھی عیادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف امیروں کی عیادت ہو کہ کل یار کوئی مطلب بھی ان سے نکالنا ہے، نہیں، بیچارے یہ ریڑھی چلانے والے اور ٹھیلے لگانے والے کی بھی عیادت کرو، اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، آپ کے جاننے والا ہے تو ایسوں کی بھی عیادت کرو کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی مریض کو دینا سنت ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو پاکی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مریض کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کے سامنے حوصلے والی بات ہونا، ٹینشن نہیں لے یار، پہلے بھی ایسے کئی مریض ہوئے تھے، اللہ نے کیا شفا ہو گئی، کوئی پریشانی نہیں، اس طرح بعض ایسے منہ پھٹ ہوتے ہیں، وہ جا کر وہاں ایسی بات کرتے ہیں کہ اگلے کو اور پریشانی۔ میں ابھی کہیں پہ تھا، جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ بھی اگر کلپ سنیں گے تو کہیں گے یار ہماری کھچائی کر دی، وہ بیچارے کہیں پر کسی کے ڈائلیسس شروع ہو گئے، اللہ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، اتنے میں اس کا کوئی اور دوست بھی آیا، تو اس کو کہا مل لو تیرے ویسے ہی کچھ دن رہ گئے، ڈائلیسس پہ آ گیا ہے۔ میں نے اس کو سنائی، میں کہا کسی کو کیا پتہ یہ ڈائلیسس والا صحیح ہو کے زندہ رہے اور صحت والا آدمی اس سے پہلے مر جائے، اور کتنے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈائلیسس والے ڈائلیسس پہ لگے ہوئے اور جو صحیح سالے میں کوئی ایکسیڈنٹ میں چلا گیا، کوئی کس طرح، کوئی اٹیک میں مر گیا۔ کم از کم اور کچھ نہیں تو مریض کو تسلی تو دو، اور اس کے سامنے ایسی بات تو کرو، یہاں تو کہہ جائے ابے یار یہ پہلے وہ ایک چچا میاں تھے وہ بھی مر گئے تھے، یقین کرو، وہ بیچارہ پہلے ہی ٹینشن میں، تم اس کو اور ٹینشن دو۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کہاں کیا بولنا ہے اس کا نہیں پتہ۔ انسان بولنا تو 3-4 سال میں سیکھ لیتا ہے، لیکن کس موقع پہ کیا بولنا ہے یہ 60 سال میں بھی نہیں سیکھتا۔ اور کمال یہ ہے کہ کہاں پر کیا بولنا ہے، یہ فن اگر کسی کو آ جائے تو یہ اس کے اخلاق کا بھی عکاسی کرتے ہیں، اور پھر اس کے اچھی معاشرت کے بھی جو ہے وہ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب نہیں بولنا آتا تو کم از کم آدمی کو خاموش رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ بیتوں کی بات، وہ کہتے ہیں نا ایک دلہن تھی، وہ رخصت ہو کر آئی، اب اس کی ساس بھی سے کہہ رہی بیٹا کچھ تو بولو، دولہے کی بہنیں بھی بول رہی ہیں بھابھی کچھ تو بولیں، وہ چپ۔ شام کو بھی اس کی ساس نے آخر کہا بیٹا کچھ تو بولو نا، تم صبح سے آئی ہو کچھ بول بھی نہیں رہی۔ اس نے کہا اماں اگر میرا شوہر مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تو نہ ہی بول تو ٹھیک ہے، تیرا نہ بولنا ہی بہتر تھا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ بولنا ہی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مریض کو دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تسلی والی جو ہے وہ دعا دی، اور ان کلمات میں کتنی تسلی ہے کہ لا باس طہور انشاءاللہ، کہ پریشانی کی بات نہیں، کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ جو بنائیں گے، اور یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ اب ایک دعا ہے جو آدمی کبھی مریض ہو، بیمار ہو، تو اس میں یہ دعا پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ اسے نہیں کھائے گی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ 2 جملے ہو گئے،
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، 3 ہو گئے، اور لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 4 جملے۔ اور میں اپنے بیماری میں جو یہ پڑھتا ہے، اگر وہ اس بیماری میں مر گیا تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یہ بشارت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کتنے آسان جملے ہیں اور کتنے چھوٹے ہیں۔ بیماری میں روزانہ کوئی 5 سے 10 مرتبہ بھی پڑھ لے تو اس بشارت میں شریک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بیماری کے ایام میں صبح اور شام کو 40 مرتبہ آیت کریمہ آدمی پڑھے، مریض کو چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے شفا دیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صبح بھی اور شام کو بھی۔ اس بیماری میں اگر اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو دیکھ لیں کہ 2 قسم کے وظیفے، جہنم سے بھی بچ رہا ہے، اور جناب چونکہ عموماً بیماری میں انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور ناشکری میں آتا ہے، اور منہ سے عجیب کلمہ کفر بکتے ہیں۔ اور سنیں بھائی، اگر کسی پر بیماری خدا نخواستہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کے گناہ دھلنے کا ذریعہ ہے۔ اسے چاہیے کہ موت کو اور زیادہ یاد کرے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بیماری میں بعض دفعہ آدمی اور غافل ہوا ہوتا ہے۔ پتہ ہے بلڈ کینسر ہے، بھائی اب تو کم از کم یار داڑھی رکھ لے، اب تو کم از کم دین پر آ جا، اب تو توبہ پہ آ جا، لیکن نہیں یار ابھی زندگی کا پتہ نہیں، کچھ دن ہے تو مزے لے لیں۔ او بھائی کچھ دن ہے، اللہ کی مان لے، پھر وہاں مزے لے لے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اچھا یہ دھوکہ بھی ایک شیطان یوں دے رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے یار ساری زندگی کے تو گناہوں میں، اب زندگی سے مایوس ہو کہ اب توبہ کا کیا۔ بھائی توبہ کا، اب بھی توبہ کا خیال آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، نہیں تو اس مرض میں بھی تو کسی کو توبہ کا خیال نہیں آتا اور توبہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بیماری تو موت کی قاصد ہوتی ہے، جو انسان کو دستک دے رہی ہوتی ہے کہ بھائی اب تو تیاری کر لے، اب تو اللہ کی طرف آ جا۔ لیکن اس میں بہت سے لوگ غفلت میں ہوتے ہیں۔ میں ایک کسی اسپتال میں کسی کی عیادت کے لیے گیا، وہاں ایک بابا جی تھے، کم از کم 70-75 کی ایج کے ہوں گے، درمیان سے گنجے تھے۔ اب کان میں ہینڈ فری لگا، گانا سننے کا عادی ہوگا، تو اس بیچارے کو ڈھول بجانے کے لیے اور کوئی نہیں، تو اپنے گنجے سر پہ طبلے بجا رہا تھا اور بڑے مست تھا۔ میں نے کہا بابا کی مستیاں ابھی بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوئی ہیں۔ تو چنانچہ ایسے موقع پر تو زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، لیکن ہم عام طور پر بیماری میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم شریعت کے مکلف نہیں رہے، نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، بیماری کے اندر گناہوں میں مزید پڑتے ہیں۔ بھائی نماز تو میرے نبی نے بھی بیماری میں نہیں چھوڑی، اور پاؤں سے دونوں کندھوں کے 2 صحابہ کے سہارے سے پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو اتنا اہتمام اپنی امت کو بتایا۔ اب کوئی ایسی بیماری میں ہوتا ہے جس میں اس کے وضو برقرار نہیں رہتا یا پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، تو شریعت اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اس نے مسائل نہ بتائے ہوں۔ تو علماء سے پوچھیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ مرض ہے، مجھے نلکی لگی ہوئی، اب میں کیا کروں، میرا وضو نہیں ٹھہرتا، میں کیا کروں؟ وہ آپ کو بتائیں گے معذور کے احکامات کیا ہیں۔ ہم نے بھی کئی مرتبہ بتایا اور آگے بھی اس کی تفصیل انشاءاللہ یہاں آئے گی۔ تو اب اس بیماری میں تو اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، کم از کم نماز نہ چھوڑے جی۔ بیماری میں نماز کی پابندی جو ہے، اسی میں تو مزہ ہے کہ رب العزت دیکھیں، ہمارے یہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں تو قوموں میں آ گئے تھے اور عجیب بے ہوشی میں ہوتے تھے۔ ان کے پاس جو ڈاکٹر تھے وہ ہمارے علاقے کے، کہتے ہیں یار میں نے حضرت کی ایک کرامت دیکھی ہے کہ ہم تو چونکہ ان کے اوپر مستقل ہماری ڈیوٹی تھی نبض چیک کرنا کہ بند تو نہیں ہو گئی، اور بالکل قومے میں چلے جاتے۔ یہ کہتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو ہوش میں آ جاتے تھے کہ بھائی نماز پڑھنی ہے مجھے۔ تو یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
ایک آدمی سن سب رہا ہوتا ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہوتی اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بے ہوش ہے، ایسی حالت میں بھی اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے کہ بھائی میری نماز نہ چھوٹ جائے، تو نماز کی کم از کم جو ہے وہ بیماری میں پابندی ہو۔ اگلی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بیماری میں آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کر کے باہر نکلے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا یا ابو الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کیسی کی؟ تو حضرت علی نے فرمایا اصبح بحمد اللہ بارعا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت سے صبح کی۔ اس روایت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بعض دفعہ مریض اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی عیادت باہر والے کریں تو اور مرض کی تکلیف میں مریض کو تکلیف ہے، تو ایسی صورت میں ان کے گھر والوں سے عیادت کر لی جائے، اور گھر والوں سے عیادت کرنا بھی وہی ثواب ہے جو مریض کی خود آپ نے سمجھے عیادت کی ہے۔ ایسی کنڈیشن بعض دفعہ ہوتی ہے مریض کی کہ جناب لوگوں کا رش یا لوگوں کا زیادہ آنا اسے تکلیف کا سبب بنتا ہے، تو بھائی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے آرام اور اکرام کا خیال کیا جائے، نہ یہ کہ اسے جو ہے وہ تکلیف دی جائے۔ یہاں تو ایک مریض ابھی نیند میں گیا اور سکون میں، اور ہم عیادت کے لیے آئے تو اس کو کہیں گے کیا حال ہے، خیریت تو ہے بیٹا، یعنی اٹھا کے بتانا بھی تو ہے، حاضری بھی تو لگانی ہے، میں آیا ہوں۔ اگر حاضری نہیں لگائی تو پھر ہمارا نام کہاں سے روشن ہوگا اور ہمارا ستارہ کہاں سے چمکے گا اور ہمارے نمبر کہاں سے بڑھیں گے؟ تو یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو اس لیے اس کو پورا ہلانا اور اٹھانا اور جگانا اور بتانا کہ میں آیا ہوں، تو کوئی ثواب پھر اس میں نہیں ہے۔ مریض کا خیال رکھا جائے اور اس کے پاس اتنی دیر عیادت کی جائے جتنی دیر میں آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اتنی دیر کی وقت لگائے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مریض میرے آنے سے خوش ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے میں اور بھی بیٹھوں، بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں مریض چاہتا نہیں یار تھوڑا اور باتیں کر رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، ذرا دماغ ادھر ادھر ہو گیا، تو پھر آپ بھلے بیٹھیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کلوزنگ نہیں ہے اور زیادہ اس کے ساتھ بے حجابی نہیں ہے، تو بس اتنی مختصر سی عیادت کر کے اس کے بعد جو ہے آپ رخصت ہو جائیں۔ اب وہاں پر سمت بون لگا کر ہی نہ آدمی بیٹھ جائے کہ وہ بیچارہ چاہ رہا ہو۔ اچھا بعض دفعہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ مریض بار بار یوں بھی کر رہا ہوگا، ٹائم بھی دیکھ رہا ہوگا، لیکن میں بتا دوں ٹائم کیا ہو رہا ہے، آپ نہیں دیکھیں نا۔ اور اگر وہ مریض یوں آنکھیں بھی بند کر رہا ہوگا، بیزاری کا اظہار بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے اور شرم کے مارے نہیں بول رہا ہوتا، اور سمجھنے والا تو سمجھ رہا ہوتا ہے یار یہ آنکھیں بند کر رہا ہے، نیند چاہ رہا ہے اور نیند میں جانا چاہ رہا ہے، لیکن ہم جو ہے پھر بھی جو ہے وہ چپک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کچھ اشارے کنائے ان کو بھی سمجھنے کی انسان کو جو ہے نا وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت اس کی کیا مقصد ہے۔ یہ سارے اشارے ہم نے صرف پیار اور محبتوں کے صرف سمجھ لیے اور جناب اس میں کیا اشارہ اس میں کیا اشارہ ہے، یہ اشارے بھی جو ہے وہ سمجھنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس میں اپنی عزت بھی رہتی ہے اور سامنے والے کے آرام کا خیال بھی رہتا ہے۔ ورنہ اندر سے آدمی گالیاں دے رہا ہوتا ہے یار کیا مصیبت سر پہ آ گئی، اب ہٹ ہی نہیں رہی ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے میں واقعہ سناتا ہوں، ایک آدمی آیا، لوگ آ کے مل کے جاتے جا رہے ہیں اور یہ چپکا ہوا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے مریض کو کہا کہ لوگ اتنے آ رہے ہیں میں کنڈی نہ لگا لوں دروازے پہ، تو مریض نے کہا ہاں باہر سے کنڈی لگا لینا تاکہ جو ہے نا ان کو پتہ چلے۔ تو پھر آدمی کو جب یہ نوبت آئے تو اس سے بہتر ہے ہاں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چاہ رہا ہے میں بیٹھوں اور میرے آنے سے اس کو سکون ملا ہے، تو وہاں پر مسئلہ پھر الگ ہے۔ لیکن اگر ایسی بات ہے تو مریض کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ تو یہاں دیکھیں صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عیادت کی اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسی ہوئی، تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ خیریت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ہوئی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا